بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، اور تو انہوں نے یہ تجربہ بھی کیا ہوا ہے کہ صرف 12 ہی دنوں میں یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، ہر مسائل ہر مقصد حل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں رہتی جو پوری نہ ہو۔ صرف 12 دن یعنی 12 دن لگاتار آپ نے اس تسبیح کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد پیارے دوستو، آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، بڑی سے بڑی مشکلات ہوں گی، کوئی کورٹ یا کچہری کا چکر ہوگا، کوئی گھریلو پریشانی ہوگی، کوئی مالو پریشانی ہوگی، کوئی کاروبار میں ٹینشن ہوگی یا کوئی بیماری ہوگی، الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مسائل ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے حل ہوں گے۔ یہ وظیفہ 12 ہی دنوں میں فیصلہ ضرور کروا دیتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، اور وظیفہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے، اور جب کسی چیز کا تجربہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ شاید ہی آپ نے پہلے دیکھا ہو یا کبھی سنا ہو، تو پیارے بہن بھائیو، آج کے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب اس وظیفے کی شرائط بھی سماعت فرما لیں اور اس کو کس طرح کرنا ہے وہ بھی طریقہ سن لیں۔ آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پیارے بہن بھائیو، آپ نے 12 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب 12 لوگوں کو جن کو کھانا کھلانا ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ مانگنے والے اس طرح ہوں کہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہوں، کوٹھی ہوں، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہے ہوں۔ اس طرح کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، چاہے ان 12 لوگوں کا کھانا ایک ہی آدمی کو کھلا دے، لیکن وہ آدمی وہ ہے جو واقعی ہی ضرورت مند ہو، جو عیال ہو، جس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ باقی ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ حقدار ہے، اس کو کھانا کھلائے۔ اگر آپ کے پاس اتنی سماعت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ 12 لوگوں کا کھانا کھلا سکیں، تو صرف 12 لوگوں کو حلوہ روٹی بانٹ دے، یا پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف 12 ٹافی بانٹ دے۔ ٹافی 1 روپے والی مل جاتی ہے، 2 روپے میں مل جاتی ہے، وہ آپ 12 لوگوں میں بانٹ دے، مگر کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور بانٹی ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ اس عمل کا ہدیہ ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہدیہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حجاب بن یوسف غالب کہتے ہیں کہ ایک بندے کو دیکھا کہ کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا، کہہ رہا ہے کہ اللہ میری آنکھیں دے دے، یا اللہ میری آنکھیں دے دے۔ ایک طواف کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا طواف کیا تو اپنے خادموں کو بلایا اور کہا کہ عشاء کے بعد اس نے طواف کیا، کہا فجر کے بعد آؤں گا، میں طواف دوبارہ کروں گا، اس آدمی کو پکڑ کر رکھو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری آنکھیں دے دو، اگر اس کی آنکھیں فجر تک نہ ملی تو اس کا سر قلم کر دینا۔ اب جو بندہ جس کی آنکھیں نہ تھی، اس نے یہ سنا، اس کے خادموں نے اسے پکڑ لیا۔ اب اور زیادہ پریشان کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا ظالم شخص ہے، اس نے تو میری آنکھیں نکال پہلی نہیں ہے، اب اس نے میرا سلم کرم کر دینا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، پہلے وہ دعا پڑھ رہا تھا، یعنی اس کا دھیان ادھر ادھر تھا، جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، اور جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم صرف دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بولنا ہے، کبھی ہم نے دل سے دعا مانگی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے۔ اب جس بندے کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، اب وہ ساری رات سویا نہ، وہ بڑا پریشان، وہ اور زیادہ سچے دل سے دعا مانگنے لگا۔ اب وہ مانگ رہا تھا، پہلے وہ دعا کو پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ ڈر گیا، اب وہ بڑے ہی سچے دل سے دعا مانگنے لگا۔ جب فجر ہوئی، حجاب بن یوسف دوبارہ آئے، طواف کیا، اپنے خادموں سے پوچھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں، اور اللہ کی قدرت، جب اس نے دعا کو مانگا تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ سبحان اللہ،
یہ ہوتا ہے یقین۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھ کر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ کیا ہوا عمل آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ نے دیکھا کہ جب وہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب اس نے سچے دل سے دعا کو مانگا تو اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا۔ تو آج کا یہ وظیفہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے اس پر عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی ناممکن کام ایسا نہیں ہوگا جو پورا نہ ہو سکے۔ اب عمل کی سماعت فرما لیں، بڑی ہی توجہ اور غور کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ جو میرے پیارے بہن اور بھائی کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے تو بڑے وظائف کیے، ہماری کوئی دعا قبول، کوئی حاجت پوری نہ ہو سکی، کہ یقیناً آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے لیکن آپ کی حاجت پوری نہ ہو سکی۔ لیکن اگر آپ لوگ آج کا یہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اول و آخر 12 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ 12 دفعہ شروع میں، اور جب وظائف کر لیں تو 12 دفعہ آخری مرتبہ بھی درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں یا کوئی سا اور پڑھ لے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے پھر یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ دوبارہ پھر سے سماعت فرما لے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کی 12 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور روزانہ پڑھنی ہے۔ لگاتار 12 دن پڑھیں اور آخر میں 12 دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یقیناً جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گا کہ صرف 12 ہی دنوں میں آپ کا بڑا سے بڑا مسائل بھی کس طرح حل ہوتا ہے۔ اگر پہلے 12 دن میں نہ ہو تو اگلے 12 دن لگاتار کرے، یقیناً پہلے ہی 12 دن میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی طاقتور اور پاورفل ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ دوبارہ پھر سے سماعت فرما لیں کہ آپ نے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے کرنا ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے کوئی میٹھی چیز ضرور بانٹنی ہے اور 12 لوگوں میں ہی بانٹنی ہے، اور ان لوگوں میں بانٹنی ہے جو واقعی حقدار ہوں، جو مسکین ہوں۔ اس کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کو 12 تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے۔ لگاتار 12 دن پڑھیں اور پھر اللہ سے اپنی کام کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صرف چند ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا ہے